اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورہ الحج کی آیت نمبر 37 تک تفسیر مکمل کی تھی اور پچھلے لیکچر میں ہم نے حج اور قربانی سے متعلقہ آیات پڑھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 38 سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں اب لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑے طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم کی نوح کی قوم اور قوم عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں۔ نیز ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم بھی اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، سو دیکھ لو میری سزا کیسی رہی۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو اب وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ ان کے کنویں بیکار اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، میں نے پہلے انہیں مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دیتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی مدافعت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ اس لیے دیتا ہے کیونکہ جو فریق ثانی ہوتا ہے، جو مخالفت پر ہوتا ہے، وہ یقینی طور پر خائن اور بددیانتی اور ناشکری کا قصوروار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بددیانت اور خائن اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی قریش مکہ کو کعبہ کی تولیت کی امانت سپرد کی تھی، تو انہوں نے اہل حق کو کعبہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی، اور ناشکرے اس لحاظ سے ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو سب نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مگر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی ساری نیاز مندیاں اور عبادتیں بتوں کے لیے وقف کر دی تھیں۔ پھر آگے آیت میں اہل ایمان کو کسی بھی قسم کی کفار کی طرف سے ہونے والی جھڑپ کے صورت میں جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ اب یہ جہاد کی اجازت کی پہلی آیت ہے۔
دراصل مکہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے تو اس وقت بعض جرأت مند صحابہ نے ان کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی تھی، مگر اس وقت اللہ نے انہیں ایسی اجازت نہیں دی، بلکہ صبر و استقامت سے ظلم کو برداشت کرنے کی ہی تلقین کی جاتی رہی۔ پھر جب مسلمان مدینہ میں منتقل ہو گئے اور ایک چھوٹی سی اسلامی مملکت کی داغ بیل بھی پڑ گئی جو صرف مدینہ کے ایک چھوٹے سے قصبے تک محدود تھی۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی جو مسلمانوں کے ہر طرح کے معاملات میں ہیڈ کوارٹر کا کام دیتی تھی۔ مہاجرین کے مسئلہ معاش کو مواخات کے ذریعے کسی حد تک حل کر لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہودی قبائل اور مشرک قبائل سے امن و آشتی کے ساتھ آپس میں رہنے کے معاہدات بھی طے پا گئے تھے، اور مسلمان اس قابل ہو گئے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، تو ان کو پھر کافروں سے جہاد کرنے کی اجازت مل گئی، اور یہی وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کی اجازت دی گئی، اور اس اجازت کی وجہ صاف الفاظ میں بتا دی گئی کہ یہ اجازت انہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان پر مسلسل ظلم ڈھائے جاتے رہے ہیں۔ یہ اجازت سن 1 ہجری کے آخر میں ملی تھی۔ بعد میں بہت سی ایسی آیات نازل ہوئیں جن میں صرف مدافعانہ جنگ کی اجازت ہی نہیں بلکہ ہر اس قوت سے بھیڑ جانے اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا جو اللہ کے دین کے راستے میں مزاحم ہو رہی تھی۔ پھر آیتوں میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کرے۔ اس کا ایک تو مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جہاد و قتال کے بغیر بھی مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں غالب کر دے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مسلمانوں کو بے سر و سامان، تنگ دست اور مٹھی بھر جماعت کو ان کفار مکہ پر غالب کر دے جو اسلحہ، مال و دولت اور تعداد ہر لحاظ سے مسلمانوں سے بہت بڑھ کر ہیں۔ پھر آگے مزید آیتوں میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو ان کے یہ مصائب جو جھیلنے پڑے اور بے گناہ جرائم کی سزا بھگتنی پڑی، یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ ایک اللہ کے پرستار تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ دراصل مکہ میں جس قدر مظالم ڈھائے گئے، یہ داستان اتنی طویل اور خونریز ہے کہ جس کا بیان یہاں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بات کا تھوڑا بہت اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکی دور میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے اور سازشیں تیار کی گئیں۔ اس کا مختصر ذکر ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے آیتوں میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو تمام عبادت گاہیں اور مساجد اور خانقاہیں جو ہیں وہ مسمار کر دی جاتی، اور مزید کہا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بدی زور پکڑنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دے کر وہ اہل حق کتنے ہی تھوڑے اور کمزور ہوں بدی کا زور توڑ دیتا ہے۔ وہ قوت جس کے اپنے سرنگوں ہونے کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اللہ انہیں حق و باطل کے معرکہ میں لا کر اور اہل حق کی مدد کر کے انہیں صفائے ہستی سے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون اگر جاری و ساری نہ ہوتا تو مشرکین اور باطل قوتیں اہل حق کو کبھی جینے نہ دیتیں، اور نہ ہی ان کے عبادت خانے برقرار رہنے دیتی جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی بجائے بس بت خانے، مزارات اور آستانے ہی دنیا میں نظر آتے۔ ان آیات میں دراصل مسلمانوں کو ایک بہت بڑی بشارت دی گئی ہے۔ اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں مشرکوں کے غلبہ کو روکا اور اہل حق کو ان سے بچایا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نصارہ کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یقیناً مسلمانوں کو بھی مشرکین کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں غلبہ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دینے اور اہل ایمان کے حق میں انہیں سازگار بنانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے آیتوں میں کہا گیا کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ دراصل اس آیت میں اسلامی طرز حکومت کے خدوحال اور حکومت چلانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔
اسلام میں ریاست کا قیام اصل مقصود نہیں بلکہ یہ کسی دوسرے عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بھی غیر اسلامی ریاستوں سے بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً ایک غیر اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں محض یہ ہیں کہ پولیس کے ذریعے امن بحال رکھا جائے، انتظامیہ کے ذریعے حکومت کا کاروبار چلایا جائے اور فوج کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جائے، جبکہ ایک اسلامی ریاست یہ ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے اور یہ اس کا ثانوی فریضہ ہوتا ہے۔ اس کے قیام کے اولین مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ پوری ریاست میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، مکروہ کاموں کی روک تھام کی جائے اور اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے، اور ان اغراض کے لیے محکمے قائم کیے جائیں، اور اس طرح ملک سے ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کیا جائے، اور اس راہ میں جو باطل قوتیں مزاحم ہوں ان کو دور کیا جائے، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد اخلاقی اقدار پر اٹھتی ہے، اس لیے اسلام نے حکومت کے انتظام و انصرام کو وہ اہمیت نہیں دی جو اخلاقی اقدار کو دی ہے، اور یہی چیز ایک اسلامی طرز حکومت کو دوسرے تمام اقسام حکومت سے ممتاز کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آیت میں کہا گیا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ایک ایسی طرز حکومت کے قیام کا تصور موجودہ حالات میں ناممکن نظر آ رہا ہو، لیکن ہر کام کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو ابابیل کے لشکر سے ہاتھیوں کے لشکر کو بھی پٹوا سکتا ہے، وہ آخر ایک اہل حق کی کمزور سی جماعت کے مقابلہ میں کفار کے کروفر والے لشکر کو مغلوب کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر آگے آیتوں میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر کیا گیا اور ان کی تباہی کا ذکر کیا گیا۔ دراصل کفار جو تھے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ آخر ان کے عذاب میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے، یہ ہمیں عذاب کی وعید تو سناتے ہیں لیکن عذاب آتا تو ہے نہیں۔ دراصل ان آیات میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین کے انکار، ضد، ہٹ درمی اور مخالفت کا واقعہ صرف آپ سے ہی پیش نہیں آیا بلکہ سب سابقہ انبیاء ایسے ہی حالات سے دوچار ہوتے رہے ہیں، انہوں نے بھی ایسے مصائب پر صبر کیا تھا، لہٰذا آپ بھی صبر کیجئے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل ایمان ساتھی صبر کرتے ہیں اور ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کفار اور مشرکین کو اللہ کے عذاب کی خبر بھی دیتے ہیں اور ان سے ڈراتے بھی ہیں، اور جب یہ عذاب تھوڑا تاخیر اختیار کرتا ہے تو پھر یہ لوگ فوراً کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کیوں نہیں آتے۔ لیکن یہاں پر بھی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتایا ہے، اور وہ یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ایسی اندھیر نگری نہیں کہ ادھر کسی نے جرم کیا تو فوراً عذاب الہی سے وہ تباہ ہو گیا۔ ایسا ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی۔ اس کی بجائے اس کائنات میں اللہ کا قانون جو ہے وہ بتدریج چلتا ہے، اور عذاب کے سلسلے میں یہی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجرمین کو مہلت دیتا ہے تاکہ انہیں انتباہ کے بعد سنبھلنے کا اور توبہ کرنے کا موقع میسر آئے۔ اس دوران اگر وہ سنبھل جائیں تو عذاب الہی رک جاتا ہے، اور اگر نہ رکیں تو بھی عذاب اپنے معینہ وقت پر ہی آتا ہے، اور جب اس کا معینہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ آ کے رہتا ہے، پھر اس کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ پھر آیتوں کے آخر میں عذاب آنے کے بعد کی صورتحال بتائی گئی ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام پھر یہ ہوا کہ ان کی پر رونق اور پر بہار آبادیاں اور شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گئے۔ اس عذاب نے صرف آدمیوں کا ستیہ ناش نہیں کیا بلکہ ان کے تعمیر شدہ مکانات بھی زمین بوس ہو گئے، کنویں ویران ہو گئے، جن سے آسانی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کبھی یہاں انسانوں کی کثیر تعداد آباد ہوگی۔ پھر انہی آیتوں میں ایک بہت ہی اہم بات اللہ تعالیٰ نے آیت میں کی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، یعنی بتایا گیا کہ غور و فکر کا منبع دماغ ہے یا دل، یعنی ان تمام تباہ شدہ بستیوں سے جو ان کے راستہ میں پڑتی ہیں یہ لوگ کبھی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ یہ سوچتے ہیں کہ ان بستیوں کا ایسا انجام کیوں ہوا، مگر یہ باتیں سوچنے کے لیے تو دیدہ و بینا چاہیے، اور وہ ان میں ہے ہی نہیں۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے آنکھ کی بینائی کی ضرورت نہیں بلکہ دل کی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر عقل، فہم، فکر، سوچ کو دل سے متعلق کیا ہے،
اور علاوہ ازیں تمام قسم کے جذبات مثلا محبت، ہمدردی، رحم، اخوت اور اس کے برعکس جذبات مثلا نفرت، کینہ، بغض، حسد، سب کا منبع دل کو قرار دیا ہے۔ جبکہ اگر آج کل کی جدید طب کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو آج کی طب کم از کم عقل، فہم، فکر اور سوچ وغیرہ کو دل سے نہیں بلکہ دماغ سے تعلق قرار دیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں آیتوں کے بتایا گیا کہ یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا بار بار مطالبہ کرتے ہیں، تو انہیں یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے جو بھی عذاب کا وقت مقرر کیا ہے، عذاب اسی وقت ہی آئے گا۔ اگر کسی ظالم قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہوئی یا سرے سے اس پر عذاب آیا ہی نہیں، تو بھی وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتی، اور آخرت کی زندگی میں انہیں ان کے اعمال کی پوری سزا مل کے ہی رہے گی۔ آیت 49، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ آپ ان سے کہیے، لوگوں میں تو تمہارے لیے برے انجام سے صاف ڈرانے والا ہوں۔ سو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا، تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ کی آمیزش کر دیتا، پھر اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسہ کی آمیزش کو تو دور کر دیتا اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسہ کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ ظالم حق کی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں، اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں پڑے ہی رہیں گے، تاکہ ان پر یا تو یکدم قیامت کی گھڑی آن پہنچے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو۔ اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ تو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ عذاب لانے والا میں نہیں ہوں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عذاب دے سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور وہ کام آپ اپنی پوری ذمہ داری سے انجام دے رہے ہیں۔ پھر آگے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے، تو ان کا بتایا گیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ رزق کریم یعنی عزت کی روزی کا تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اہل جنت کو جو کچھ بھی کھانے پینے کو ملے گا اعلیٰ قسم کا ہوگا، خواہ پھل ہوں، مشروبات ہوں یا دوسری اشیاء۔ اور دوسرا مطلب رزق کریم سے یہ بھی ہے کہ جو کچھ انہیں کھانے پینے کو دیا جائے گا وہ اعلیٰ قسم کے برتنوں میں اور عزت سے تختوں پر بٹھا کر پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کو دبا لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ البتہ ان کی ان کرتوتوں کے عوض انہیں جہنم کا عذاب تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ پھر آیتوں میں آگے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول یا نبی بھیجے تو ان کو دعوت دین کے سلسلے میں شیطان نے بہت سے وسوسوں میں بھی ڈالا اور بہت سی رکاوٹیں بھی کھڑی کیں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ذکر کیا گیا کہ جو رسول اور نبی بھیجے، یعنی رسول اور نبی کا فرق دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اور نبی دو الگ الگ شخصیتیں ہوتی ہیں۔ نبی عام ہے اور رسول خاص۔ بالفاظ دیگر ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یعنی موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول کا فرق ہم نے پہلے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا ہے۔
شیطان نبی یا رسول کی خواہش کی تکمیل کے راستے میں دوسرے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ لوگ دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک منافقین اور دوسرے وہ لوگ جن کے دل قبول حق کے سلسلے میں پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بالآخر ایسے لوگوں کی تمام سازشوں اور کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے، اور جس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا ہے، اسے پختہ سے پختہ تر بنا دیتا ہے۔ پھر آیتوں کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، جبکہ کافر ہمیشہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچتا ہے۔ یعنی ان ہٹ دھرم کافروں کا یہ حال ہے کہ یہ جوتے کھا کر ہی سیدھے رہ سکتے ہیں، اس سے پہلے یہ ماننے والے نہیں۔ یا تو ان کا یہ شک قیامت کا دن دیکھ کر دور ہوگا، جب سب حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یا پھر عذاب الہی کا منحوس دن دیکھ کر، جس سے ان کے بچنے کی پھر کوئی صورت نہ ہوگی، اور نہ ہی اس دن کے بعد انہیں اگلا دن دیکھنا نصیب ہوگا۔ اور پھر آیتوں میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا کرے گا اور باغات عطا کرے گا، جبکہ کفر کرنے والوں کو اور آیات کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ آیت 58 والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خشک ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، پھر ازسر نو اس پر زیادتی کی جائے، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ترس کھانے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں اہل ایمان کا پیچھے ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر اب مہاجرین کا ذکر فرمایا گیا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنے گھر بار، جائیداد اور وطن کو خیرباد کہا۔ اس کے بعد خواہ جہاد کر کے شہید ہو جائیں یا طبعی موت سے وفات پا جائیں، ان کی ہجرت کا عمل ہی اتنا اللہ کے ہاں گراں قدر ہے، جس کے عوض اللہ انہیں ہزارہا گنا بہترین کھانے پینے کا سامان اور بہترین رہائش عطا فرمائے گا، اتنا بہتر کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس نے کس قدر خلوص نیت کے ساتھ ہجرت کی تھی، لہٰذا وہ اتنا ہی اسے زیادہ اجر دے گا۔ پھر آگے آیتوں میں کہا گیا کہ جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی کی گئی ہے، تو یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مظلوم کی آس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاں وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ پچھلی دو آیات میں ان مہاجر مسلمانوں کا ذکر تھا جو کفار کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر گھر بار چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، اور وہ ظلم کا بدلہ لے ہی نہیں سکتے تھے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں، انہیں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جس قدر ان پر زیادتی ہوئی ہے، اور اگر بدلہ لینے میں زیادتی کر جائیں
تو یہ خود ظالم ٹھہریں گے۔ اس صورت میں اللہ ان کی مدد کریں گے جو مظلوم ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو جہاں اور بہت سی نصیحتیں ارشاد فرمائی، وہاں سب سے آخر میں اور بطور خاص جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تصرف اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی راتیں گھٹنا اور دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اب بھلا جو ہستی کائنات میں اس قدر تصرف کی قدرت رکھتی ہے تو کیا وہ ظالم سے بدلہ نہیں لے سکے گی؟ لہٰذا بتایا گیا کہ جہاں تک ہو سکے ظلم اور زیادتی سے اجتناب کرو، اور اس سے بہتر یہ روش ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ ان اللہ لعفو غفور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر آگے آیتوں میں آسمان اور زمین کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور تصرف کی مزید دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ پانی اور خشک مٹی کے اجزاء باہم ملتے ہیں، زمین کے اجزاء پھول جاتے ہیں اور ان میں رویدگی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جتنے بیج اس خشک زمین میں دبے پڑے تھے یا گھاس پھوس کی جڑیں خشک ہو کر زمین میں مل گئی تھیں، ان میں جان پڑ جاتی ہے اور اس خشک اور مردہ بیج میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی نرم و نازک کومپل زمین کی سخت سطح کو چیر پھاڑ کر زمین سے باہر نکل آتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ سبزہ زار بن کر لہلہانے لگتی ہے، اور اس سارے عمل کے دوران اللہ تعالیٰ کا لطف یا دقت نظر ہی وہ چیز آتی ہے جس کی بنا پر ایسے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق اور مالک ہے، لہٰذا ہر چیز اپنی ہستی اور اس کی بقا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جبکہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تمام کائنات کے وجود سے پہلے بھی اس کی ہستی قائم و دائم تھی، اور وجود کے بعد بھی وہ اس سے بے نیاز ہے، لہٰذا کوئی اس کی حمد و ثنا بیان کرے یا نہ کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پھر آیتوں کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسان کے اوپر کہ وہ انسان کو زندگی دیتا ہے، پھر اسے مارتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ دراصل انسان کو اللہ کا زندگی بخشنا ایسا احسان ہے جسے ہر شخص مانتا بھی ہے اور سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انسان کو موت دینا اس لحاظ سے احسان ہے کہ اگر آدم سے لے کر موجودہ دور تک تمام مخلوق زندہ رہتی تو انسان کو زمین پر کھڑا ہونے کو بھی جگہ نہ ملتی۔ وسائل معاش اور ضروریات زندگی کا مہیا ہونا تو دور کی بات ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ پہلوں کو موت کی نیند سلا کر آنے والوں کے لیے جگہ اور ضروریات زندگی مہیا کر دیتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد زندہ کرنا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا سزا دینا بھی اللہ تعالیٰ کا انسان پر احسان عظیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس آخرت کی زندگی اور اس کی تفصیلات سے بذریعہ وحی مطلع کر کے انجام سے خبردار نہ کرتا تو طاقتور اور درندہ صفت انسان کمزور انسانوں کو کچا چبا ڈالتے اور انہیں کبھی جینے کا حق نہ دیتے، جس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیا میں مسلسل جنگ اور بد امنی کی وجہ سے انسان کا وجود ہی صفائی ہستی سے ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کے باوجود انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ کسی ایسے حقائق پر غور کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کے ان احسانات کے لیے اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت میں کہا گیا کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ آیت 67 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلتے ہیں، لہٰذا انہیں اس معاملہ میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بلا شبہ آپ راہ راست پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔
یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ خود انہیں کچھ علم ہے۔ ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے، میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ چاہنے والا بھی ناتواں اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا ہی ناتواں ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم رسولوں پر گواہ ہو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں بتایا گیا کہ ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر ہے۔ دراصل عبادات کا طریقہ کار ہر نبی اور اس کی امت کے لیے مختلف رہا ہے اور اس میں وقت کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور چونکہ یہ طریقہ کار بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے لہٰذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث یا جھگڑا کرے، کیونکہ اس زمانہ میں یہی طریقہ کار درست اور برحق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر آگے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے معبودوں کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں ان لوگوں کے متعلق ایسے کوئی اختیارات نہیں درج فرمائے کہ ان کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہماری آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق بھی بتایا گیا کہ ان کے لیے صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کر رکھا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی کہ یہ لوگ ایک مکھی تک بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے وہ چیز چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری آیت بتائی کہ چاہنے والا بھی ناتواں اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ناتواں، یعنی جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں ہی اپنے لیے تو کیا کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آگے آیتوں میں فرمایا گیا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کبھی ان لوگوں نے غور ہی نہیں کیا جو اس پوری کائنات کو اور خود ان کو بھی عدم سے وجود میں لایا ہے اور انہیں زندگی بخشی ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کارنامے پر غور کرتے تو کبھی اس کے اختیار و تصرف میں کمزور اور بے بس قسم کی مخلوق کو شریک بنانے کی حماقت کبھی بھی نہ کرتے۔ پھر مزید آیتوں میں رسالت کے لیے یعنی پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں اور انسانوں سے انتخاب کرنے کا بتایا گیا ہے، یعنی اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے اور آدمیوں سے بھی انتخاب خود اپنی حکمت اور اپنی ثوابدید کے مطابق کرتا ہے۔ فرشتوں میں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام یا وہ فرشتے جو سیدنا زکریا، سیدہ مریم، سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط کے پاس پیغام رساں بن کر آئے تھے، اور لوگوں میں سے
تمام انبیاء اور رسل اللہ ہی کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے ہیں، اور احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جس طرح لوگوں میں سے پیغمبر سب سے افضل ہوتے ہیں، اسی طرح پیغام رساں فرشتے بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ پھر آگے اس سورہ کے اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے 3 کاموں کو سر انجام دینا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، نماز کی درست طور پر ادائیگی۔ نمبر 2، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت جس میں کسی بھی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اور نمبر 3، نیک اعمال کی بجا آوری۔ اور پھر یہ کہ جس قوم میں یہ صفات موجود ہوں گی، ان کی آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے ہی، ان کی دنیا میں بھی کامیابی کی پوری توقع کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ آیت سجدہ بھی ہے، اور سورۃ حج کی مزید فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سورہ میں 2 سجدے آئے ہیں۔ پھر آگے آیت جہاد ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہاں پر جہاد کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ دامیں درمیں سخنیں ہر طرح سے جہاد کیا جائے۔ دراصل جہاد ہر اس بھرپور کوشش کا نام ہے جو اقامت دین کے لیے اور اس کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کی جائے۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے اور اس سے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے دین کے تابع بنا دے۔ اس کا دوسرا درجہ اپنے اہل و عیال اور گھر بار کو پوری کوشش کے ساتھ اس راہ پر ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کی باری آتی ہے، پھر عام لوگوں کی۔ اور جہاد کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں موقع اور ضرورت ہو، انسان زبان سے لوگوں کو اس راہ کی طرف دعوت دے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرے، اور جہاں موقع اور ضرورت ہو تو صاحب قلم سے جہاد کریں، اسلام کی تعلیم کی اشاعت کر کے لوگوں میں پھیلائیں، اور اسلام کے مخالفوں کے اعتراضات کے مدلل جواب دیں۔ اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت جہاد بالسیف سے بھی دریغ نہ کریں، یعنی تلوار کے ذریعے جہاد، خواہ اس میں جان اور مال کی قربانی دینی پڑے، اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو سر بلند کرنا ہو۔ اور یہ ساری اور ہر قسم کی کوششیں جہاد ہی کے ضمن میں آتی ہیں۔ اور ایک مومن کے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، جس قدر کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اس قدر وہ جہاد میں سرگرم عمل رہے گا، اس کا ایمان خود اسے ایسی کوششوں کی ترغیب دیتا رہے گا۔ پھر آخر میں آیتوں میں کہا گیا کہ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی اسلام نے مسلمانوں میں جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں ہر قسم کے لوگوں کی مجبوریوں کو بھی ملحوظ رکھا ہے اور سختی نہیں کی۔ مثلاً بوڑھوں، بچوں، عورتوں، اندھوں اور معذوروں کو جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد کو سبکدوش کیا گیا ہے۔ مسافروں کی نماز میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ مریضوں کو نماز بیٹھ کر اور زیادہ بیماری میں لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ پانی نہ ملنے پر تیمم کی اجازت ہے، اور ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں جو سخت احکام تھے انہیں دور کر کے دین محمدی میں آسان کر دیا گیا ہے، اور اس کی مثالیں کسی دوسرے مقام پر بھی ہم نے بیان کر چکے ہیں۔ اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ رسم و رواج کی پابندیاں اور بعض بزرگان دین کی خود ساختہ عائد کردہ پابندیوں کو ساقط کر کے اسلام کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ پھر آخر میں دین کے معاملہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تمام انبیاء اور رسل کا دین ایک ہی رہا ہے، اور یہاں بالخصوص جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام لیا ہے، دین موسوی یا عیسوی وغیرہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو یہودی، عیسائی، مسلمان حتیٰ کہ صابی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، اور آپ سب کے ہاں یکساں محترم تھے۔ اہل عرب میں سے اکثر قبائل آپ کی ہی اولاد تھے، اور آپ ان کے جد اعلیٰ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کے باپ ہوئے۔ پھر
سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہیں مسلم ہی کہا ہے۔ مسلم کے لغوی معنی ہے اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا۔ اس لحاظ سے ہر نبی پر ایمان لانے والی قوم مسلم ہی تھی۔ ابراہیمی یا نوحی یا موسوی یا عیسوی وغیرہ ناموں سے وہ لوگ نہیں پکارے جاتے تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ نام رکھے تھے۔ ان کے یہ نام ان کے خود ساختہ تھے یا دوسروں کے تجویز کردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی مسلمان ہی رکھا تھا اور تمہارا نام بھی مسلمان ہی رکھا ہے، الحمدللہ۔ اور آخر میں اسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خاص نصیحت کی ہے کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو، لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ یعنی تم اپنے نام یعنی مسلمان کی لاج رکھو اور جس ہدایت عامہ کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نمونہ بناؤ۔ بدنی اور مالی عبادات میں بھی کوتاہی نہ ہونے پائے، ہر کام میں شریعت سے روشنی حاصل کرو اور زیادہ حق سے ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اس کے فضل اور رحمت پر اعتماد رکھو اور تمام کمزور سہارے چھوڑ دو، صرف اللہ کو ہی اپنا مالک اور مولا سمجھو۔ اس سے بہتر مالک اور مددگار تمہیں اور کون مل سکتا ہے؟ بے شک الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ حج مکمل ہوتی ہے اور ہمارا 17واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پارہ کی اور اس سورت کے مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔